قابل قدر واجب الاحترام بزرگوں دوستوں ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مجدد و دین و ملت علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ گیس میں جل جائے بے دینوں کا دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے صبح و شام، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے۔ آج میں آپ کو جنات انسانوں کو اغوا کرتے تھے ان کے متعلق کتاب جنات و شیاطین کے تاریخ و مسائل حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت رضوان کی لکھی ہوئی، جنہوں نے قرآن شریف کی تفسیر جلالین بھی لکھی ہے، اور یہ کئی سو سال پہلے کے بزرگ ہیں، غالباً 700-800 سال پہلے کے۔ ان کی کتاب جنات انسانوں کو اغوا کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور کا واقعہ ہے کہ آپ کے دور حکومت میں ایک شخص نماز عشاء پڑھنے کے لیے نکلا اور وہ لوٹ کر نہ آیا، تو کچھ دن کے بعد وہ عورت، اس کی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا امیر المومنین، میرا شوہر عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا اور لاپتہ ہو چکا ہے، تو اب میرا خرچہ وغیرہ کیسے چلے گا، میری ضروریات کیسے پوری ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 یا 4 سال انتظار کرو، اگر وہ نہیں آتا تو تم شادی کر لو۔ تو اتنی مدت تک وہ عورت انتظار کی، اور انتظار کرنے کے بعد اس نے دوسرا نکاح کر لیا۔ جب دوسرا نکاح کر لیا تو کچھ دن گزرنے کے بعد، کچھ مہینہ، کچھ سال گزرنے کے بعد اس کا شوہر آ گیا، پہلے والے، اور اس نے کہا کہ تو میری بیوی ہے۔ اس پر دونوں آدمیوں میں کہا سنی ہوئی، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مقدمہ پہنچتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تو لاپتہ ہو گیا، کوئی خبر نہیں، اس کے ضروریات کو کون پورا کرتا، لہٰذا کافی مدت تک وہ تیری انتظار کی، اور پھر میں نے اسے نکاح کرنے کو حکم دے دیا۔ تو اس نے کہا، یا امیر المومنین، میرے پاس عذر ہے، میں نماز عشاء پڑھنے کے لیے نکلا اور مجھے جنات نے اغوا کر لیا تھا اور مجھے قید کر لیا، مدتوں تک قید میں رکھا، اور ایک دن اس نے جو ہے دوسرے جنات نے اس پر حملہ کیا، اور حملہ جب کیا تو وہ فتح یاب ہو گیا۔ تو میں قید میں تھا، مجھ کو چھڑایا اور کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں۔ کہا تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہا ہمارا مذہب اسلام ہے۔ کہا تم تو ہمارے دین کے ہو، اب مجھ پر حلال نہیں کہ میں تمہیں قید میں رکھوں، لہٰذا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اب تمہاری مرضی کہ تم میری قوم میں رہو یا اپنی قوم میں چلے جاؤ۔ اس نے کہا، میں نے کہا کہ ہمیں ہماری قوم میں پہنچا دیا جائے۔ یا امیر المومنین، وہ ہماری قوم تک پہنچایا، شام کو وہ اصلی حالت میں رہتے تھے اور صبح کو وہ جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے تھے، تو ہماری اس میں کیا مجبوری ہے؟
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری مرضی، تو چاہے طلاق دے دے اپنی بیوی کو، چاہے اسے اپنے نکاح میں رکھ۔ اور اسی طریقے سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کہی تو کسی ازواج مطہرات میں سے یہ جملہ کہا، یہ تو خرافہ جیسی بات ہے۔ یہ خرافہ کون تھا؟ یہ خرافہ زمانے جاہلیت میں جناتوں نے اسے اغوا کر لیا تھا، کافی سالوں تک ان کے پاس رہا، اور وہاں کے حالات جب اپنی قوم میں آیا تو آزاد ہوا تو اپنے قوم میں وہاں کے ان لوگوں کے جناتوں کے واقعات بتاتا تھا جو عجیب و غریب تھا۔ لوگ تعجب میں رہتے تھے اور کہتے تھے یہ تو خرافہ ہے، یعنی تعجب والی بات ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیوی سے فرمایا تو ان کی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی نے کہا کہ یہ تو خرافہ جیسی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خرافہ کون تھا جانتی ہو؟ خرافہ قوم عزرا خاندان کے تھا، اور اس کو جناتوں نے اغوا کر لیا تھا، اور کافی مدتوں بعد وہ وہاں سے رہا ہوا۔ تو خرافہ کا واقعہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں جس جنات نے مجھے قبضہ کیا تھا اس کی والدہ تھی، تو والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے، یعنی جنات سے کہا اپنے جن کہ میرے بیٹے تم شادی کر لو فلاں عورت کے ساتھ۔ تو اس جنات نے کہا کہ والدہ محترمہ آپ اس کے ساتھ شادی نہ کریں، میری وہ عورت بہتر نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کر لو۔ تو ماں کے زیادہ اصرار کرنے پر اس نے رضامندی ظاہر کر دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اور جب نکاح کر لیتا ہے تو ایک رات اپنی ماں کے پاس رہتا ہے خدمت کے لیے، ایک رات اپنی بیوی کے پاس رہتا ہے۔ تو جس رات اپنی بیوی کے پاس رہتا تھا تو خرافہ یعنی انسان اس انسان کو اپنی ماں کے پاس بھیج دیتا تھا، اور جس رات اپنی ماں کی خدمت میں رہتا تھا جنات، اس دن انسان کو اپنی عورت کی خدمت میں بھیج دیتا تھا۔ تو جس دن خرافہ اس کی ماں کے پاس تھا تو دو مسافر آئے، سلام عرض کی اور کہا بی بی کیا ٹھہرنے کے لیے جگہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ تو کہا کھانا کھانے کے لیے کھانا ملے گا؟ کہا بالکل ملے گا۔ کھانا کھا لیے، بستر لگا دیا گیا۔ تو ان دونوں مسافروں نے کہا کوئی قصہ گو ہے، کوئی قصہ سنانے والا ہے؟ تو اس کی والدہ نے کہا کہ اگر ہمارے بچے کو بلا لیا جائے تو میرا بچہ قصہ گو کرتا ہے۔ بھیج کر جب اس کے بیٹے کو بلایا گیا تو ایک قصہ سنایا، تو بغل مکان سے جانوروں کی آواز آئی۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اونٹ اور بھیڑ ہیں جن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو ان دونوں مسافروں نے دعا دی، کہا جس کا جو ارادہ ہے، جس کی خواہش ہے، اس میں اور اضافہ دے۔ جب صبح ہوئی تو اور جانور اس میں موجود تھے۔ پھر وہ چلے گئے۔ پھر مدتوں کے بعد وہی دونوں مسافر ادھر سے گزر ہوا تو اس کی بہو کے پاس رکتے ہیں۔ تو بہو کے گھر کے پاس جب پہنچتے ہیں، کہا ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ ہے؟ جگہ ملے گی؟ کہا نہیں۔ کہا کھانا ملے گا؟ کہا کہ نہیں، کھانا بھی نہیں ملے گا۔ کہا کوئی قصہ سنانے والا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا، اس جناتی عورت نے کہا کہ یہ درندوں کی آواز ہے۔ تو دونوں مسافر دعا کرتے ہیں کہ جیسا کہہ رہی ہے ویسا ہو جائے۔ تو جب صبح ہوئی
وہ جانور کو درندے کھا گئے تھے۔ تو وہ لڑکا، جنات کا لڑکا، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ ہمارے پاس، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں، لہٰذا آپ نے اس سے میری شادی کر دی۔ تو خرافہ ایسے ایسے واقعات بتاتا تھا اپنی قوم میں، لوگ تعجب کرتے تھے۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخری واقعہ کہ ایک عورت، اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو رات کے وقت پانی منگایا، بیٹی سے کہا بیٹی جا کنواں سے پانی بھر لاؤ۔ تو بیٹی جب نکلتی ہے کنواں میں پانی بھرنے کے لیے، واپس پلٹ کے نہیں آتی۔ اس کے باپ نے بہت تلاشا اور تلشوایا مگر وہ ملی نہیں۔ کئی سالوں کے بعد اس کا باپ سویا ہوا تھا کہ اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، دیکھا کہ چھت پر کوئی پردے کے پیچھے ہے۔ جب قریب آئی تو کہا تو میری بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہاں ابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں۔ کہا اتنے مدت تک تم کہاں رہی؟ تو اس نے کہا کہ ابا جان آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پانی منگایا تھا، میں پانی لینے کے لیے جا رہی تھی، ایک جنات نے مجھے اغوا کر لیا، اٹھا لے گیا، مدتوں تک ہمیں قید میں رکھا، اور ایک دن کہا کہ اگر میں فلاں جنات پر قابض ہو جاؤں گا، جنگ میں فتح ہو جائے گی تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو آج وہ اپنی قوم جنات سے فتح پا لیا اور مجھے آزاد کر دیا۔ وہ لڑکی نہایت ہی لاغر و کمزور تھی اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، گویا جسم میں ہڈی ہڈی بچی تھی۔ تو اس کے والد نے اس کو دوا کرایا، صحت مند ہو گئی۔ جب صحت مند ہو جاتی تو اس کے چچا جات بھائی نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس کے والد نے اپنے بھتیجے کے ساتھ نکاح کر دی۔ جب نکاح کر دیا پھر وہ جنات آیا کرتا تھا، تو کسی علامت سے وہ پہچان جاتی تھی، مگر اس کے شوہر کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی۔ ایک دن جب آیا تو اس کے شوہر نے کہا تو ہمیں انسان یا جنات میں سے لگتی ہے، جنوں میں سے لگتی ہے، جنوں کی طرح لگتی ہے، مارنا چاہا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ خبردار، میں زبان جاہلیت میں اس کی حفاظت کرتا تھا اور میں مسلمان ہوں، میں اس کی حفاظت اور بھی زیادہ کرتا ہوں، لہذا اسے مارا تو میں تیری آنکھ پھوڑ دوں گا۔ تو اس کے شوہر نے رک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بخارا کی دوا نہیں بتاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں، اس کا علاج یہ ہے کہ جو دریا پر مکڑی کی طرح جانور بھاگتا ہے، چلتا ہے، اس کے پکڑ کر اس کے پیر میں ملائم دھاگا باندھ کر اس کو اپنے گردن پر اس جگہ پر باندھ دو۔ تو کہا باندھ دیا۔ ویسا کر کے میرا جو مرض تھا وہ مرض دور ہو گیا۔ تو میں نے ایک دن کہا کہ یہ بتاؤ، جو اس کی بیوی ارادہ رکھتی ہے، جو اس کا شوہر ارادہ رکھتا ہے، تو اس سے کیسے نجات حاصل کی جائے؟ کہا میں جانتا ہوں کہ آپ کی عورت اور آپ بھی مجھے پسند نہیں کرتے ہو، لہٰذا اگر میں نہ ہوتا تو میں یہ علاج بھی بتا دیتا۔ اللہ! تو انسانوں کو جنات اغوا کا کرنا بہت سارے ایسے واقعات ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر کبھی آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔